کے ساتھ نوجوانوں کو ہم نے بلوایا یونیورسٹی کے، اور ہم نے اس کا عنوان یہ رکھا کہ ہم کوئی تقریر نہیں کریں گے، 2 گھنٹے کی مجلس تھی، ہم نے کہا ڈیئر ٹو آسک، آج سوال کرنے کی جرت کرو، جو تمہارے دل میں ہے بس بک دو۔ مطلب ہے نا شکوک و شبہات ہے نا، تم کہتے ہو کوئی سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دل میں بڑے بڑے سوالات ہیں، مولویوں کے پاس جوابات نہیں ہیں، یہ ہمیں کفر کے فتوے لگا لگا کے دبانا چاہتے ہیں، تو آج بولو۔ اور پھر لوگ بولے بھی، لوگوں نے، تو یہ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کو انٹرٹین کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ آ کے کہتے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ کفر کرتے ہیں، بلکہ کہا یہ تو عین ایمان ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے ایسے وسوسوں کا آنا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ کس طرح سے انسانی نفسیات کو سمجھ کے وہ جس کو وہ کفر سمجھ رہا تھا اس کو عین ایمان بنا دیا، تو اب وہ بالکل انسان اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ سر میں مسجد میں اذان دیتا تھا، مطلب میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی کا ابتدائی حصہ اس طرح سے گزرا ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوتا تھا۔ اب جب سے میں یونیورسٹی میں آیا ہوں، وہ یونیورسٹی میں بی ایس کر رہا تھا سائنسز میں، تو اب خدا کے بارے میں مجھے مطلب پریشان ہو گیا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو یہ کوئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ خیالات کہاں سے تم نے لے لیے؟ مطلب تمہارا کوئی سورس تو ہوگا نا، کیا تم نے؟ اب دیکھیں ہمارے بچے اس وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں، وہاں دنیا جہاں کے افکار اور نظریات ہیں، تو وہاں ایک لائبریری نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک افکار کا جنگل ہے۔ اب اس بچے نے بھی وہاں سے کچھ ویڈیوز دیکھ لیں ایسے لوگوں کی جو ایتھیسٹ تھے، اور جنہوں نے جو ہے وہ سائنسی انداز میں ایتھیزم کو بیان کیا ہوا تھا، وہ اس سے متاثر ہو گیا۔ خیر بہرحال میں نے اس کو کچھ گائیڈ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایتھیزم یا دہریت یا خدا کا انکار یہ امت مسلمہ کے چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہم عقائد کی کتابیں پڑھاتے ہیں درس نظامی میں، تو میں بھی ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، لیکن میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ اس وقت عقیدے کی ایک ایسی کتاب کی اشد ضرورت ہے کہ جو آج کے جو فرق ہیں، جو آج کے جو نظریات ہیں، ان کے رد میں ایک ویسا متن بن جائے جیسے امام طحاوی کا متن تھا، ٹھیک ہے۔ اب عقیدہ طحاویہ کے اندر کیا ہے؟ معتزلہ کا رد ہے، جہمیہ کا رد ہے، روافض کا رد ہے، باطنیت کا رد ہے، مطلب ایسے فرقے جو آج ہمیں زیادہ تر کتابوں میں ملتے ہیں، ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ قدریہ کون تھے، جبریہ کون تھے؟ آج کل کے مسائل اور ہیں، آج کل کے عقائد کے مسائل، آج کل کے عقائد کے چیلنجز بالکل بدل چکے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے عقیدہ واسطیہ لکھا، وہ اسماء و صفات کے بارے میں تھا۔ آج ہمارے جو نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسماء و صفات نہیں ہے، وہ الحاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الحاد خاص طور پہ اس کو موضوع بنانا چاہیے، اپنے لیکچرز میں بھی، اپنے درس نظامی کی نصاب میں بھی، اپنے منبر و محراب سے بھی۔ بچوں کے ذہنوں میں سوال چھپے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک دفعہ فیس بک پہ پوسٹ لکھی تھی، بہت سارے ہمارے دوست ناراض ہو گیا، اس کا عنوان تھا داڑھی والے ملحد، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ، مطلب وہ پہلے پریکٹسنگ تھے، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن آہستہ 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 وہ دوسری طرف چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ان کے افکار اور نظریات بالکل اس طرح سے ہو گئے جیسے وہ ملحدین کے سے افکار اور نظریات ہوتے ہیں۔ تو اب پہلے تو ہم مذہبی اور غیر مذہبی آدمی میں داڑھی کے ذریعے سے فرق کرتے تھے نا، ٹوپی اور تسبیح کے ذریعے سے فرق کرتے تھے، اب یہ فرق بھی ختم ہو گیا، اب یہ فرق بھی ختم ہو گیا جب سے یہ الحاد آیا۔ ایک ایتھیسٹ مجھے کہنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانے کے لیے گھر پہ میں نے قاری صاحب رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کی کیا تک بنتی ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی سوشل نارمز ہیں،
ٹھیک ہے نا، ہماری سوسائٹی کے کچھ رسوم و رواج ہیں. دیکھو میں ایک سوسائٹی کا حصہ ہوں، میں ایک خاندان کا فرد ہوں. میں ظاہری بات ہے کہ یہ سب کام مذہب کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ میں سوسائٹی کی ایک رسم کے طور پہ کر رہا ہوں کہ میرے خاندان میں سب بچوں نے قرآن پڑھا ہے، میرے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے، تاکہ ان کے کزن یہ تانا نہ دیں کہ ان کا ابا کافر ہے، یہ بھی کافر ہو گئے ہیں. تو نہ میں اعلان کرتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خدا کو نہیں مانتا، لیکن اندر سے بات یہی ہے. تو اس سے میں نے کہا کہ بھائی کوئی سچا ملحد کبھی پاکستان میں پیدا ہوا، کہنے لگا 2 تھے. اصل میں میری اس سے بحث ہی ہو گئی، کوئی ملحد ایسا بھی ہے جس نے مرنے سے پہلے یہ کہہ گیا ہو کہ میری جنازہ نہیں پڑھانا؟ مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ چلو تم نے زندگی تو گزار لی نا ایک عقیدے کے مطابق، ایک نظریے، اب جب مرنے لگے ہو تو پھر کس کا ڈر ہے؟ تو مرتے وقت تو اپنے سچے عقیدے کا اعلان کر جاؤ کہ میرا جنازہ مت پڑھانا، میرے لیے استغفار نہ کرنا. تو وہ کہنے لگا کہ حافظ صاحب ایسے صرف 2 ملحد گزرے ہیں. اس نے پھر نام لیا ان کا، وہ بھی ہمارے یہاں 2 معروف شخصیات ہیں پاکستان کی، کہ جنہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا مرنے سے پہلے کہ ہمارا جنازہ نہ پڑھانا. باقی سب کہتے ہیں. میں نے کہا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے والدین ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کی آل اولاد ہے، لوگ کہیں گے کہ جی یہ مویا کافر مر گیا، ٹھیک ہے، تو ان کا دل دکھے گا. تو ہم اپنے جو ہے وہ ریلیٹیوز کی وجہ سے اس سے منع نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہماری جو ایک ہمدردی اور یہ وہ، بہرحال انہوں نے اپنی اپنی منطق، اپنی اپنی لاجکس گھڑ رکھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ناسور ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ الحاد ایک مسئلہ ہے، چاہے مجھے نظر نہیں آ رہا یا آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس حلقے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ مذہبی لوگ ہیں، مذہبی لوگوں سے آپ کا رابطہ رہتا ہے. آپ باہر سوسائٹی میں نکلیں گے تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جن کے خیالات آپ بیٹھیں گے، ان کو پھرولیں گے، ٹٹولیں گے تو اندر سے وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس بہت شکوک و شبہات ہیں، بڑے سوالات ہیں ہمارے پاس، ہمارا دل تو مطمئن نہیں ہے. لیکن بہرحال چل سو چل ہے، کیونکہ ایک مذہبی معاشرہ ہے، ہم اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے ڈر کی وجہ سے اپنے خیالات کو دبایا ہوا. دوسری اہم بات یا دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ الحاد کی وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں. ہمارے یہاں خاص طور پہ اگر ہم پاکستان میں الحاد کی بات کریں، مسئلہ تو ہے لیکن مسئلہ کس وجہ سے؟ تو پاکستان میں جو الحاد ہے اس کا اگر ہم انالیسس کریں تو اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نفسانی یعنی خواہش نفس. عام طور پہ جن بچوں کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے یا یہ جو ایتھیسٹ ہیں، ان کے فورمز بنے ہوئی ہیں، ان کے بلاگز ہیں، ان میں جو گفتگو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس میں یہ چیز نظر آتی ہے. اب جیسے ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک ایتھیسٹ جو کہ میل تھا، لڑکا تھا، ایک گروپ کے اندر وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی فیمیل ایتھیسٹ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات. تو وہ جو اس کی جوانی کی ایک خواہش ہے، جب وہ اس خواہش کو پورا کرتا ہے تو اس کا مذہب کا عقیدہ کہتا ہے کہ بھائی قبر میں جا کے فرشتے پوچھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جزا و سزا ہوگی. تو جب وہ یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ آخرت میں کوئی حساب اور کتاب ہی نہیں ہونا، کوئی خدا ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی قبر کا عذاب ہی نہیں ہونا، تو اس کے لیے اپنی خواہش پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی بیسیکلی وہ اپنے ضمیر کے کچوکوں سے بچنا چاہتا ہے. وہ جو اس کا عقیدہ اس کو ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے نا. اب گناہگار آدمی ہمیشہ ڈپریشن میں چلا جائے گا اگر اس کا کوئی عقیدہ ہوگا. کیوں ڈپریشن میں چلا جائے گا؟ میں نے گناہ کیا ہے، اس کی سزا ملے گی، یہ چیز اسے ڈپریشن میں لے جاتی ہے. مطلب ذہنی مریض وہ بن جاتا ہے. سوچ اس کی کچھ کہہ رہی ہے، عمل اس کا کسی طرف لے کے جا رہا ہے.
تو وہی جو اللہ عز و جل نے کہا نا کہ یہ بیسیکلی آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں، یہ آخرت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ فسق و فجور میں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فسق و فجور میں آگے بڑھتا ہی چلا جائے۔ آخرت کا انکار، اس آخرت کو مان کے تو وہ فسق و فجور کر ہی نہیں نہ سکتا، مطلب مشکل ہے، اگر کر بھی لے گا تو پریشان رہے گا۔ تو یہ اس لیے آخرت کے عقیدے کا، تو زیادہ تر الحاد کی وجہ جو ہے وہ سینسول ہے، وہ نفسانی ہے، خواہش نفس کی خاطر، مطلب اب اس نے ایک حل نکال لیا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ ٹھیک میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انسان خود سے وجود میں آ گیا ہے، تو اب جو مرضی کرے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جیسے مرضی زندگی گزارے۔ ایک تو وجہ یہ۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے جو ہمیں الحاد کے پیچھے نظر آتی ہے وہ نفسیاتی ہے۔ نفسیاتی وجوہات میں یہ چیز ہے کہ بہت سارے بچے جنہیں بچپن میں والدین کی طرف سے توجہ نہیں ملی، گھر کی طرف سے توجہ نہیں ملی، یا جو اٹینشن سیکر زیادہ تھے، زیادہ توجہ مانگتے تھے، وہ بچے کیا کرتے ہیں جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو اپنی پوری کلاس میں وہ چاہتے ہیں کوئی ایسی بات کریں جو کوئی دوسرا نہیں کر رہا۔ تو جب وہ کہتا ہے نا میں تو خدا کو نہیں مانتا، تو سارے بچوں کی آنکھیں اس کی طرف لگ جاتی ہیں، وہی یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اب اس کو توجہ ملتی ہے۔ تو دوسری جو بڑی وجہ کیا ہے وہ نفسیاتی ہے۔ بہت سارے بچے جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ توجہ لینے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تیسری وجہ جو ہے وہ الحاد کی علمی ہوتی ہے، اور یہ بہت کم ہے کہ کسی کو علمی مغالطہ لگ گیا ہو، کسی نے کوئی 2-4 صفحے کتابیں زیادہ پڑھ لی ہوں تو اس کو شبہ ہو گیا ہو خدا کے بارے میں، ایسا بہت کم ہے۔ عام طور پہ الحاد کی جو وجہ ہے، عام طور پہ الحاد کی جو ریزن ہے وہ زیادہ تر یا تو نفسانی ہوتی ہے یا پھر ذہنی ہوتی ہے، نفسیاتی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کے بچے خاص طور پہ جو یونیورسٹی میں آتے ہیں، ان کا کون سا مطلب مینٹل لیول اتنا ہائی ہوتا ہے، ان کی کون سی ذہنی سطح اتنی بلند ہوتی ہے کہ یہ اس الحاد میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ کانٹ کے فلسفے کو سمجھتے ہوں، یہ نیتشے کو پڑھ کے جو ہے وہ مولد بن جائیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ بیچارے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا پھر اپنے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے، نفسیاتی مسائل میں سے ایک اور بڑی وجہ جو الحاد کی طرف لے آتی ہے وہ آزمائش ہے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک کام کیا، ایک سروے کیا، وہ لوگ جو ملحد ہو گئے تھے وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کے انٹرویوز ریکارڈ کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ملحد ہوئے، مطلب ریزنز کیا تھے۔ تو جو ریزن جو ہے وہ انٹرویوز میں سامنے ہیں، ان میں سے ایک بڑی ریزن آزمائش بھی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون، جیسے ہمارے یہاں مظفر آباد میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، بہت مطلب بڑی آزمائش تھی، خاندانوں کے خاندان اس میں جو ہے وہ تباہ ہو گئے۔ اب اسی طرح سے ایک خاتون جن کے مطلب خاندان کے جو ریلیٹیوز تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ اس زلزلے میں جو ہے جو بھی قریبی رشتہ دار تھے وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب جو دور پار کے رشتہ دار تھے انہوں نے اس خاتون کو ایبیوز کیا۔ جب ایبیوز کیا تو وہ یہ کہتی تھی کہ جن دنوں میں ایبیوز ہوتی تھی تو میں اللہ کو پکارتی تھی، چیختی تھی، روتی تھی، یا اللہ تو مجھے یہاں سے نکالتا کیوں نہیں، اگر تو ہے تو میری سنتا کیوں نہیں۔ تو آہستہ آہستہ 6 ماہ اسی چیخ و پکار میں گزر گیا، پھر مجھے یہ لگا کہ جیسے خدا نہیں، یہاں تک کہ پھر کوئی رحم دل انسان جس کی وجہ سے جس نے اس کو موٹیویٹ کیا وہ وہاں سے بھاگی، اور وہاں سے بھاگ کے پھر کراچی میں گئی، کسی این جی او کے ہتھے لگ گئی، اور وہ این جی او بہر کو مذہبی لوگ تھے، انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا، تحفظ فراہم کیا، پھر وہ واپس اسلام کی طرف آ گئی۔ تو بعض اوقات ایک آزمائش جو ہے کہ جس میں آپ اللہ کو بہت پکارتے ہیں لیکن وہ آزمائش ٹل نہیں رہی، تو انسان کی اندر کی کیفیت کچھ ایسے ہو جاتی ہے، پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، میری سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، انسان ڈاؤٹس میں چلا جاتا ہے، شکوک و شبہات میں چلا جاتا ہے۔ تو الحاد کی
بڑی وجوہات میں سے نفسیاتی وجوہات بھی ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں۔ علاج کیا ہے؟ دیکھیں، الحاد ہمارے ہاں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو الحاد ہے، جو پاکستان میں اوورآل بلکہ یورپ امریکہ میں بھی لوگوں کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے، وہ زیادہ تر نفسیاتی مسائل، نفسیاتی الجھنیں، خدا سے شکوہ اور شکایت انسان کو خدا کے انکار تک لے جاتی ہے۔ ٹھیک، بعض اوقات جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، انسان کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، ناشکری میں کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، تو بس وہی چیز جب بڑھتی ہے حد سے تو انسان اس کی طرف چلا جاتا ہے، انکار خدا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کا جو علاج ہے، چونکہ ہمارے ہاں کا زیادہ تر جو الحاد ہے وہ نفسیاتی ہے یا نفسانی ہے، اس کا علاج علمی نہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس بچہ آتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ مسائل ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، وہ بڑی بڑی تھیریز بیان کرتا ہے، یہ میں نے پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں اس نے پڑھا، تو آپ اس کو علمی دلیلیں مت دیں۔ ہمارے ہاں یونیورسٹی کے لیول کا بچہ یا اس سے اوپر بھی آپ چلے جائیں، اس نے کوئی اتنا علم نہیں پڑھا ہوتا کہ وہ اس کو ہضم نہ ہو پائے، بیسیکلی اس کا مسئلہ نفسیاتی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس آئے، اس کو توجہ دیں، اس کو اپنے پاس بٹھائیں، اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کریں، کبھی اسے باہر کھانے پہ لے جائیں۔ بس 1 آدھ مہینہ آپ اس کے ساتھ یہ کریں گے، آپ کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود سے کہے گا کہ بھائی میں واپس آ رہا ہوں۔ تو عمل جو ہے، عمل، اس چیز کو میں نے نوٹ کیا خاص طور پہ نوجوانوں میں، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں مذہبی طبقے کے ایٹیچیوڈز کے بھی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان ہمارے قریب نہیں آتا، ہم سے ڈرتا ہے، جھجکتا ہے۔ اگر ہم اپنا رویہ اس کے ساتھ اچھا کر لیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا پروٹوکول دینا شروع کر دیں، تھوڑی سی اہمیت دیں، بھلے آپ استاد ہوں، وہ آپ کا شاگرد ہو، لیکن اس کو اہمیت ایسے دیں جیسے آپ کا دوست ہے۔ اب یقین مانیں وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے جھگڑا نہیں کرے گا، مباحثہ ختم کر دے گا، 1 سٹنگ کے بعد ہی ختم کر دے گا، پیسے ہو جائے گا، ریسیپٹیو موڈ میں چلا جائے گا، آپ کی بات توجہ سے سنے گا۔ اخلاق کا، کردار کا، رویے کا جتنا اثر ہوتا ہے اتنا عقلی اور منطقی دلیل کا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی دلیل اخلاقی دلیل ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب سے بڑی دلیل اخلاقی دلیل تھی۔ ہم منطقی اور ذہنی دلیلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ بہت سارے مسائل کا حل اخلاقی دلیل میں ہے، کیونکہ وہ مسائل پیدا ہی اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ مطلب الحاد کے علاج کی اگر ہم بات کریں کہ ہم میں سے اگر کسی نے الحاد کو فوکس کرنا ہے، یا کسی کا کسی ایسے نوجوان سے رابطہ ہو گیا کہ جس میں اس کو جراثیم نظر آتے ہیں، تو بہترین اخلاق کے ساتھ۔ رہی یہ بات کہ خدا کے وجود کی دلیل، خدا کے وجود کی جو دلیل ہے نا، وہ میری نظر میں مذہبی سے زیادہ نفسی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خدا کے بارے میں لاجک کی بنیاد پہ بہت بحث کر لی، ہم نے خدا کے بارے میں بہت منطقی دلیلیں دے دی، لیکن کوئی دلیل ایسی نہیں ہے منطقی خدا کے وجود کے بارے میں کہ جس کا توڑ دوسری طرف سے نہ پیش کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کو توڑ دیتی ہے۔ مباحثے میں آپ سے جیت گیا تو اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ میں آپ سے زیادہ ذہین ہوں، بس۔ میری آپ کی ڈبیٹ ہوئی نا، اگر میں آپ سے جیت گیا تو مطلب کہ میں آپ سے زیادہ ذہین ہوں، یہ نہیں کہ حق میرے پاس ہے۔ اگر میرا مخاطب مجھ سے زیادہ ذہین ہوگا تو وہ جیت جائے گا۔ تو خدا کے وجود کی ذہنی اور عقلی اور منطقی دلیلوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، میری رائے تو یہ ہے۔ خدا کے وجود کی جو دلیل ہے اسے ہم کہتے ہیں وہ ایک مذہبی تجربہ ہے،
وہ ایک ریلیجس ایکسپیرینس ہے۔ شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، خدا کے بارے میں بڑے سوالات، یہ وہ 2 گھنٹے لگا رہا۔ شیخ اس کو جواب دیتے رہے، بڑا پریشان تھا، اور پریشان ہوگا بھی، ظاہر نہیں کر رہا لیکن ہوگا۔ 2 گھنٹے بعد شیخ صاحب سے کہتا ہے، آپ کو کبھی یہ سوالات پیدا نہیں ہوئے جو مجھے پیدا ہوئی؟ آپ کو کبھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا جن شکوک و شبہات کا میں اظہار کر رہا ہوں؟ یعنی مجھے اپنے دل سے آپ نے جواب دینا ہے۔ اب شیخ بن باز 70-80 سال عمر کے، وہ کہنے لگے، یار میں دل سے تجھے کہہ رہا ہوں، اور اس میں بالکل سچا ہوں، جو شکوک و شبہات تجھے پیدا ہوئی ہے یہ تیری بدبختی ہے، مجھے میرے دل پہ کبھی بھی ان کا وسوسہ تک نہیں گزرا، ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ آپ کو ہر دوسری مسجد میں، بلکہ دیہات میں چلے جائیں، گاؤں کی مسجد میں 2-4 بابے ایسے ضرور مل جائیں گے، 80 سال 90 سال 100 سال کی عمر، ان سے پوچھیں بھائی خدا کے بارے میں کبھی شک ہوا؟ وہ کہیں گے، ہنس پڑیں گے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا ہے؟ ریلیجس ایکسپیرینس ہے پیچھے، کوئی عقلی منطقی دلیل نہیں ہے۔ ریلیجس ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ ریلیجس ایکسپیرینس یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، مذہبی تجربہ ہم میں سے ہر شخص کو ہوتا ہے، اور وہ مذہبی تجربہ آپ کو یقین کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ میرا کوئی کام پھنسا ہوا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ مادی دنیا میں اس کا ہونا ممکن نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور وہ کام ایسے نکل جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے مکھن میں سے بات۔ اسے مذہبی تجربہ کہتے ہیں۔ یہ تجربہ ہم میں سے مذہبی تجربہ، اس میں ورائٹی ہو سکتی ہے نا، ہر دوسرے شخص کو یہ حاصل ہوتا ہے۔ کینسر کا مریض اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو کینسر ہے ہی نہیں۔ ایسے بہانج عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر حیران رہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں، یہ کیسے ہو؟ اس کو کہتے ہیں مذہبی تجربہ، جہاں آپ کے فزیکل لاز جواب دے جاتے ہیں، آپ کی سائنسز جواب دے جاتی ہیں، وہ کام خدا آپ کو کر کے دکھا دیتا ہے اور اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں، اب بتاؤ میں ہوں کہ نہیں، اب انکار کر کے دیکھو۔ اب مذہبی تجربے کی ایک اور مثال بیان کروں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اگر قرآن مجید سمجھ میں آتا ہو، یعنی قرآن مجید کا ترجمہ، آپ سب کو تو آتا ہوگا، میں ویسی بات کر رہا ہوں، اور آپ اکیلے کسی کمرے میں تنہائی میں ہوں اور خوبصورت آواز میں، جیسے عرب کے قرآن مجید کو بہت خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں، تو وہ تلاوت ایسے آپ کے دل کے اوپر نازل ہوتی ہے اور آپ کے اندر وہ کیفیات پیدا کرتی ہے کہ جو کیفیات آپ کو یقین دلاتی ہیں، یعنی آپ کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو اس بات کی گواہی بن جاتے ہیں کہ خدا ہے۔ تو خدا بیسیکلی محسوس کرنے کی شے ہے، وہ کوئی ایسا خیال تھوڑا ہے جس کو میرا ذہن اس کا احاطہ کر لے۔ خدا میرے ذہن میں تھوڑا آئے گا، میرا ذہن تو بہت چھوٹا سا ہے۔ ہاں، خدا کو میں محسوس کرنے لگ جاؤں اپنے وجود کے ساتھ، اپنی کیفیات کے ساتھ، اپنے احساسات، اپنی فیلنگز کے ساتھ، یہ مذہبی تجربہ ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے نا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان بیسیکلی ایک جذبہ ہے۔ ایمان کوئی خیال، سوچ یا تھاٹ تھوڑا ہے، ایمان تو ایک جذبہ، ٹھیک ہے، ایک فیلنگ ہے، ایک احساس ہے۔ تو یہ کر کے دیکھنے والی بات ہے۔ تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم اپنی بات اس کو سمیٹتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر واقعتاً میں کسی میں الحاد کے جراثیم ہے تو اس کا بہترین علاج صحبت ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے کہ جو ایمان کے نور سے منور ہے، انشاءاللہ سے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی وہ خیالات، وہ وساوس کچھ عرصے بعد جاتے رہیں۔